الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج 14 اگست بروز جمعرات 2025 کے جشن آزادی کے موقع پر دن کے تقریباً 9:30 بجے دارالعلوم زکریا ڈھکوز لچکوال کے چمن میں اپنے پیارے پرچم کی پرچم کشائی کی گئی۔ پھر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قومی ترانہ کو سنا گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کے وسیع و عریض تہہ خانہ میں جشن آزادی کنونشن کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ پھر محترم طلباء کرام نے ملی نغمے پیش کیے۔ پھر مختلف کلاسوں کے تقریباً 10 طلباء نے 14 اگست کے حوالے سے اردو انگلش میں اپنی اپنی معروضات پیش کی، جن کا خلاصہ میرے الفاظ میں کچھ یوں بنتا ہے۔ آج سے 78 سال پہلے اگست کی 14 تاریخ کو یہ مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ اس نسبت سے اگست کو ماہ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور شاہراہوں پر جس طرح نوجوان شادمانی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں کہ ان کی اس خوشی کے پیچھے کتنی آہیں سسکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اکابرین ملت نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا تصور 1000 سالہ اسلامی تمدن کی حفاظت اور بقا کے لیے پیش کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے۔ یہ تبھی ممکن تھا جب ایک آزاد مملکت دنیا کے نقشے پر ابھر کر آتی اور کلمہ طیبہ کا نظام عملی طور پر رائج ہوتا۔ برصغیر کے مسلمان سمجھتے تھے کہ زندہ قوموں کے لیے غلامی سوہان روح ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی ذہنی کوفت، قلبی اذیت، بے چینی، بے قراری، درد و کرب کو ہنس کر برداشت کرتے رہے۔ کس لیے؟ صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست مدینہ ثانی پاکستان کے لیے۔ الحمدللہ 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ بلا شبہ یہ مملکت خداداد خالص نعمت خداوندی ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکت اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر عثمانی جیسے اکابرین کی محنت سے مسلمانوں میں وحدت ملی کا شعور بیدار ہوا۔ ہندو قوم کے تاریخی کردار اور اس کے عصری خطرناک عزائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دین مذہب، جان و مال، تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے اپنی فکری اور عملی توانائیاں وقف کر دیں۔ بہرحال وطن انسان کے لیے وہ مقدس اور عزیز ترین شے ہے جس سے اس کی پہچان، ماضی، حال اور مستقبل جڑا ہوتا ہے۔ وطن وہ آغوش ہے جہاں انسان نے آنکھ کھولی، بچپن کی معصوم یادیں سمیٹیں، جوانی کے خواب دیکھے، بڑھاپے کا سہارا پایا۔ وطن عزیز زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی، ایک تاریخ، ایک شناخت ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے جس نے ہمیں شناخت دی، وقار بخشا اور آزادی عطا کی۔ 14 اگست 1947 وہ دن ہے جب غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہمیں ایک خود مختار ریاست ملی۔ اس دن کا جشن صرف پرچم کشائی یا آتش بازی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وطن سے محبت دعووں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ حب وطن کوئی سیکھا ہوا جذبہ نہیں، یہ ایک فطری احساس ہے جو انسان کے دل میں اس وقت سے موجود ہوتا ہے جب وہ ماں کی گود میں پرش پاتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچوں پر محبت نچھاور کرتی ہے، اس طرح وطن بھی اپنے باسیوں پر شفقتیں لٹاتا ہے۔ ہمیں اپنی ماں کی طرح وطن سے بھی محبت کرنی ہے، اس کی قدر اور حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ محبت وقت، جگہ اور حالات کی قید سے آزاد ہے، ایک ازلی اور ابدی رشتہ جو انسان کی روح میں پیوست ہو کر سانس لیتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر مایوسی مت پھیلائیں، جائز دودھ کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیجیے۔ پاکستان کی شکل میں جنت نظیر خطے کی طرف آپ کی نسبت آپ کے لیے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ اس شناخت سے محروم ہیں، خامیاں بہت ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک کا کردار
ملک کی نیک نامی یا بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پاکستان پر سب سے بڑا احسان آپ کا اچھا انسان بننا ہے۔ جی ہاں، مفید اور نفع رساں یا کم از کم بے ضرر انسان کہ حدیث میں اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا کردار پاکستان کا چہرہ ہے، اسے داغدار مت کیجیے۔ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہی اس کے پاسبان ہو۔ خدا را ان شرپسند خوارج کا ساتھ مت دیجیے جو بھیڑیے کے ساتھ کھاتے ہیں، کتے کے ساتھ بھونکتے ہیں اور پھر چرواہے کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ مل کر روتے ہیں۔ دنیا کے کئی خطوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے وطن کا تصور ایک کربناک یاد کی مانند ہے۔ وہ ملک جہاں پیدا ہوئے، جن سے محبت کی، جن میں اپنی زندگی اور اولاد کا مستقبل دیکھنا چاہا، مگر وہ وطن انہیں کبھی عزت، شناخت اور امن نہ دے سکا۔ اس کی بجائے جنگیں، خوف، بے بسی، جلا وطنی اور قسم پرسی ان کا مقدر بن گئی۔ ایسی بہت سے لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں دوسرے ممالک جا بسے جہاں انہیں روزگار، تحفظ اور عزت ملی، اور جب بڑھاپا قریب آیا اور جوانی کے خواب دم توڑ گئے، تب دل پر پھر مٹی کی خوشبو کو ترسنے لگے۔ اس وقت خواہ کتنی آسائشیں میسر ہوں، دل چاہتا ہے کہ آخری سانس اپنے وطن کی مٹی پر لی جائے۔ یاد رکھیے، جس کے پاس وطن نہ ہو وہ بے شناخت ہے، بے بنیاد ہے، بے سمت ہو جاتا ہے۔ وطن وہ پناہ گاہ ہے جو انسان کو تحفظ دیتی ہے، وقار بخشتی ہے اور اسے زندہ قوموں کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ اس کی مٹی میں ہمارے آباء و اجداد کی محنتوں کے آثار، شہداء کے لہو کی خوشبو ہے۔ یہی مٹی ہے جس میں ہماری قبریں بھی بننی ہیں۔ آج اگر ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی تھی۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی خون سے تاریخ لکھی، وہ سپاہی جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کو محفوظ بنایا۔ یہ سب ہمارے قومی ہیرو ہیں جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم واقعی اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ چاہے ہم طالب علم ہوں یا استاد، کسان ہوں یا مزدور، ڈاکٹر ہوں یا تاجر، ہر شخص اپنی جگہ ایک سپاہی ہے جو کردار، ایمانداری، محنت کے ذریعے وطن کی خدمت کر سکتا ہے۔ ترقی یافتہ قومیں وہی ہوتی ہیں جن کے ہر فرد میں حب وطن کا جذبہ زندہ ہوتا ہے۔ ایک مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جو اطاعت، قربانی، احسان، بھائی چارے سے جڑا ہو۔ ہمیں اپنے بچوں میں بھی یہ احساس جگانا ہے، ان کی تربیت اس نہج پر کرنی ہے کہ وہ وطن کی اہمیت کو بچپن سے سمجھیں، اس سے محبت کریں، اس کے لیے جئیں اور اگر وقت آئے تو اس کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ یہ وطن ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور ہم سب اس کے محافظ ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن، باوقار اور ترقی یافتہ ریاست بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں گے۔ غرض یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک دفاع پاکستان کا فریضہ اگر ہماری افواج نے ایمانی قوت قوم کی سپورٹ سے ادا کیا ہے تو مملکت خداداد کے اسلامی تشخص کو زندہ رکھنے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فریضہ انجام دینے میں نمایاں کردار علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی طبقے نے ادا کیا ہے۔ علماء نے ہر دور میں قوم کو بتایا کہ بلا شک و شبہ اسلام اور پاکستان لازم ملزوم ہے، اس لیے پاکستان کی حفاظت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت کی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے فرار ممکن ہے، نہ اس بنیاد سے تصادم کا سوچا جا سکتا ہے۔ اکابرین ملت پاکستان کو مشرق سے تعبیر کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں علماء اور دینی طبقہ نے ریاست کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ روز اول سے مذہب بیزار لوگ کلیدی عہدوں پر فائد اور پالیسی سار فارمز پر موجود رہتے ہیں، جن کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی حادثے یا سازش کے ذریعے استحکام کی کوششوں اور ریاست کی کامیابی کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ جو سبق ہم نے اس سال مودی کو سکھایا ہے، اس طرح اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی ایک آپریشن ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ملک سے انتشار کا خاتمہ ہو جائے۔ الحمدللہ تمام دینی قیادت اور علماء مشائخ متحد ہیں۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر کا حق کے بعد ایک پیج پر موجود افواج پاکستان قوم ریاست کو آمنے سامنے کون لانا چاہتا ہے؟ پاکستان کے استحکام کی جانب بڑھتے ہوئے قدم کون روکنا چاہتا ہے؟ جب تک آستین کے سانپوں کے سر نہیں کچلے جاتے تب تک پاکستان استحکام کی جانب نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ رب العزت میرے ارض پاک کو ہر قسم کی آفات، بلیات، پریشانیوں، مایوسیوں، حاسدین کے حسد، بدخواہوں کے بدخواہی، شرپسندوں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھ اور پاکستان کو اس کی اس حقیقی منزل کے قریب کر دے جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔